قبلہ محترم، کیا قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں بھی کوئی تذکرہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ کب سے چلتا ہوا ہے؟ جی، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے متعدد سوروں میں یہودیوں کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کی ایک بڑی سورت سورہ اسراء یا وہی سورہ بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہے۔ اور یہ سلسلہ جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، پھر ان کا ایک بیٹا تھا تو اس کی نسل سے یہودیوں کا سلسلہ چلا ہے۔ تو یہ منسوب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کا ایک نام وہی بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا ایک نام ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے، اور قرآن مجید متعدد جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہے، مختلف آیتوں میں آپ ان کو ڈھونڈ سکیں گے۔ جی، قرآن مجید میں یہودی کی صفات اور ان کی حالات کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو یہودیوں کی ایک حالت وہ حالت ہے جب یہ غلامی میں تھے، وہاں پر قرآن اس منظر کو یاد کرتا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم فرعونی نظام کے اس منحوس سائے میں تم پل رہے تھے، اور ہم نے تمہیں وہاں سے نجات دی۔ فرعونی نظام میں کیا ہوتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے۔ اور خداوند عالم نے اس حالت سے، اس ذلت سے ان کو نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابصیرت قیادت ان کو دی۔ لیکن جب کوئی ملت اپنی قیادت کو نہ پہچانے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے، خواری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے، ذکر کرتا ہے، دیکھو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس طاغوتی نظام سے ان کو نجات دی۔ جب انسان کی فکر اگر غلامی میں چلی جائے تو کردار بھی غلاموں جیسے کردار سامنے آئیں گے۔ اسی وجہ سے ہم بہت ساری ملتوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر تو آزاد ہے لیکن حقیقت میں وہ غلام ہے، آج بھی اس کی مثالیں آپ کو بہت زیادہ ملے۔ تو جب ان کو حضرت موسیٰ کی قیادت نصیب ہوئی تو حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے ان کو فرعونی ظلم و ستم سے نجات دی، اور یہاں تک کہ جب دریائے نیل کے کنارے پر یہ لوگ پہنچ گئے تو موسیٰ کے عصا کی وجہ سے دریا میں راستہ بنا ان کے لیے۔ جب فرعون اور فرعونی لشکر آیا تو دریا کا پانی دوبارہ ملا، ان کو غرق کیا اور ان کو نجات دی۔ اب ان کی حالت اگر آپ دیکھیں گے، قرآن جو بیان کرتا ہے جب ان کو نجات مل گئی اس طرف یہ لوگ گئے تو وہاں پر موسیٰ سے عجیب و غریب قسم کے یہ مطالبے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چشمے سے کیسے پئیں گے، ہمارے لیے مختلف چشمے چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مار کر پتھر سے مختلف چشمے پھوٹنے لگے۔ اس کے بعد خدا قرآن میں کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین۔ قرآن میں ایک بار نہیں ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے عالمین پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ دریا میں خدا نے کسی کے لیے راستہ نہیں بنایا لیکن ان کے لیے بنایا۔ خدا نے کسی کے دشمن کو غرق نہیں کیا لیکن ان کے پیچھے جو دشمن چلا پورا نظام غرق ہوا، بادشاہ سمیت لشکر غرق ہوا۔ یہ تاریخ میں کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی فضیلت تھی۔ اس کے بعد ان کے لیے کیا فضیلت تھی؟ پتھر سے چشموں کا پھوٹنا، یہ فضیلت تھی۔ اس کے بعد اس سے بڑی فضیلت اور کیا؟ خدا نے ان کے لیے بادل کو بھیجا جہاں یہ لوگ چلتے تھے تاکہ ان پر سورج کی کرنیں ان کو اذیت نہ دے۔ جہاں یہ چلتے تھے ان کے سروں پر بادلوں کا سایہ۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھو تاریخ، یہ عجیب تاریخ ہے ان کی۔
آج اگر ہم ان کی تاریخ کو کھولیں گے، اگر ہم ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے تو آج بہت ساری چیزیں ہمیں ہضم ہونے میں آسان ہو جائے. آج ہم تاریخ کو سمجھ سکیں گے. آج ہم تاریخ کا مطالعہ، بعض اوقات میں کبھی گفتگو کرتا ہوں، ہمارے جو مورخین ہیں بیچارے فقط تاریخ کو تاریخ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں تاریخ دراصل قرآن جس طرح نفسیات کا منبع ہے، معاشرہ شناسی کا منبع ہے، ہدایت کا منبع ہے، اقتصاد کا منبع ہے، اسی طرح قرآن تاریخ کا بھی منبع ہے. اگر ہم قرآن تک جائیں گے تو ہمیں صحیح تاریخ ہمیں ملے. تو تاریخ قرآن جو بیان کرتا ہے یہودیت کی تاریخ، وہ کیا ہے؟ ان کو اللہ نے اتنی فضیلت دی، جہاں یہ چلے اس قوم کے اوپر بادل کا سایہ ہے. فقط یہی نہیں ہے، اگر کہیں پر ان کو بھوک لگ جائے تو پروردگار عالم من و سلوہ اتارے. ماشاءاللہ. کسی اور قوم کے لیے ایسا نہیں ہے. یعنی ان کو پکانے کی بھی زحمت نہیں ہے، خریدنے کی زحمت نہیں ہے، ان کو پیسہ خرچ کرنے کی زحمت نہیں ہے. جہاں پر یہ ارادہ کرے خدا اتارے. حضرت ایسا جیسے نبی خدا سے مطالبہ کرتا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ایسا یہ دعا کرے. لیکن موسیٰ کی قوم کے لیے خدا خود اوپر سے بنے ہوئے مرغ خدا بھیج رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جناب موسیٰ نے کہا میں 30 دنوں کے لیے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. اپنے بھائی ہارون کو میں اپنا نائب جانشین اور خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تفسدوا سبیل المفسدین. یہاں پر خدا جس طرح موسیٰ کو ماموریت دیتا ہے کوہ طور پر جانے کے لیے، ہارون کے لیے یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ اس قوم کی قیادت کرو. لیکن یہ بھی تذکرہ دے رہا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہاں پر اتنی ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی چونکہ مزاج غلامی کا ہے، مزاج طغیانی کا ہے، طغیانی نظام میں پلنے والوں کی فکریں طغیانی ہے. کہا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کچھ مفسد دین ہوں گے اس قوم میں، ان کی اتباع نہ کرو، ان کی راہ پر مت چلو، ان کے راستے پر مت چلو. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ 30 دن وعدہ کر کے گیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، فقط 10 راتوں کا فاصلہ آیا. انہیں 10 راتوں میں جس قوم کو اس غلامی سے نکال کر، اس بدبختی سے نکال کر، اس ذلت سے نکال کر کہ فرعون اور فرعون کا لشکر ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، تو اس سے نکال کر جب لایا تو یہاں پر لانے کے بعد فقط 10 راتوں کا فاصلہ ہے. دیکھو ہم نے اگر تاریخ اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے. قوم یہود کی اگر سیرت کو ہم سمجھیں گے تو اسلام میں آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم اس تک جا سکیں گے. تو یہاں پر 10 دنوں کے فاصلے میں کیا ہوا؟ موسیٰ کے دین کو بھی تبدیل کیا، موسیٰ کے خلیفے کو ہٹا دیا، موسیٰ کے خلیفے کے تمام دستورات کو مسترد کیا. یہاں تک کہ سامری سامنے آیا اور سامری نے بچھڑے کے اندر سے جو آواز نکالی تو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. نہ فقط تمہارا خدا ہے بلکہ یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے. ہارون لڑتے رہے، قوم بغاوت کرتی رہی. قرآن یہ اس لیے پیش کر رہا ہے کہ یہ ہر دور میں اس زمانے کا سامری سامنے آئے گا، اس زمانے کے ہارون کو لوگوں کی قیادت سے محروم رکھے گا. تو یہ شیطانی سوچیں اور چالیں ہیں. تو بنی اسرائیل کے جو روحیات یا ان کی جو صفات ہے اگر ہم آپ کو بیان کرنے لگے تو یہاں پر کئی گھنٹوں کا وقت چاہیے. لیکن آپ بس یہ یاد رکھو کہ قرآن ہر 5 وقت کی نمازوں میں 2 مرتبہ یہودیوں
کے کردار اور صفات سے ہمیں آشنا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں وہ کیسے؟ دیکھو سورہ مبارک حمد جو قرآن کا نچوڑ ہے، جو قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے آخر میں غیر المغضوب علیہم، یہ کون ہے کہ جن پر غضب ہوا ان کی راہ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ فباؤوا بغضب من اللہ، قرآن کہتا ہے خدا کا غضب یہودیوں پر ہوا ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں شیعہ سنی تمام مفسرین کہتے ہیں کہ مراد وہی یہودی ہے، کہ قرآن یہ حکم دیتا ہے، خدا حکم دیتا ہے حتیٰ کہ حالت نماز میں بھی جن کی راہوں سے بچنے کی دعا کرے وہ یہودیت کا راستہ ہے، یعنی یہ اس قدر انحرافی راستہ ہے، اس طرح انسان شکن راستہ ہے، اس طرح انسان سوز راستہ ہے، ان کے راستے پر چلے گا تو جل جائے گا، ان کے راستے پر چلے گا تو غضب کا شکار ہو جائے گا، ان کے راستے پر چلے گا تو مسخ ہو جائے گا، کونو قردۃ خاسئین۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ ظاہری طور پر آپ کو انسان نظر آتے ہیں، اندر سے یہ مسخ شدہ ہے، یہ اندر سے مسخ شدہ ہے، یہ اندر سے جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ قرآن کی تعبیر، ہمیں آج ان تعبیروں کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ اس زمانے کے بندروں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، آج کے زمانے کے بندروں کو بھی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دے دیا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، قرآن میں یہودیوں کے کردار کے بارے میں بھی کوئی تذکرہ ہوا ہے؟ جی قرآن میں مختلف زاویوں سے، اجتماعی حوالے سے، حتیٰ قرآن کہتا ہے کہ ان پر جو غضب ہوا کیوں ہوا، یہ انبیاء الہی کے قاتل ہے، یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور ان کا جو کردار ہے مختلف ان کے کردار ہے، خانوادے کے اعتبار سے، الہی قیادتوں کے مقابلے میں، خود آپس میں ان کے، اور اسی طرح یہ مغرور قوم ہے جو دوسروں کو نظروں میں نہ لائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہے، نحن اولیاء اللہ، خدا کے اولیاء ہم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، خدا کا اگر کوئی بیٹا ہے تو ہم ہیں، اور ہم خدا کے محبوب ہم ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ دوسروں کو ذرا برابر اہمیت نہیں دیتے یہ لوگ، حقارت کی نگاہ سے۔ جی حقارت، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے خلق کیا ہے حکمرانی کے لیے، دوسروں کو خلق کیا ہے ہماری نوکری کے لیے، غلامی کے لیے، ہماری غلامی کے لیے۔ دوسروں کو حق نہیں ہے ان کے مقابلے میں آئے اور کہہ دے کیوں، اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تسلیم۔ دیکھو غلام کا حق نہیں ہے آقا کے سامنے بولے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں خدا کے بندے نہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے ہمارے لیے خلق ہوئے ہیں، دوسروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جہاں پر یہود ہوں گے، دوسروں کے لیے ذرا برابر وہ حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ یہاں تک قرآن کی ایک بہت خوبصورت ایک آیت ہے، سورہ مبارکہ یہ نساء کی آیت نمبر 53، قرآن کہہ رہا ہے ام لہم نصیب من الملک، اگر یہودیوں کے لیے حکومت سے کچھ حصہ مل جائے۔ دیکھو قرآن کی کیا عجیب تعبیر ہے، قرآن یہ معاشرے کو یہودیوں کے قبضے سے چھوڑانے کے لیے آیا ہے، قرآن طاغوتی نظام سے چھوڑانے کے لیے آیا ہے۔ ایک کاش آج کا مسلمان قرآن کی طرف پلٹتے تو آج یہودیوں کے ہاتھوں سے مار نہ کھاتے۔ آج ہماری ذلت یہودیوں کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے مار رہے ہیں، ہمارے گھروں کو ہمارے سروں پہ یہ ویران کرتے ہیں، دنیا کی کوئی آواز اٹھتی نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے
کہ اگر ان کی نگاہ میں چونٹی کی حیثیت ہے، مکھی کی حیثیت ہے، بلی کی حیثیت ہے، کتے کی حیثیت ہے، لیکن مسلمان کی حیثیت نہیں ہے، دوسرے انسانوں کی حیثیت نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے، اگر ابھی دیکھو یہ دو حکومتوں کا جو نظریہ ہے 70 سالوں سے چیخ رہے ہیں، ہاں، لیکن کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو. وہ بھی کن پر؟ بچوں پر، عورتوں پر، بے دفاع لوگوں پر، یعنی رحم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم. ہاں، قرآن پھر کہتا ہے کل حجارہ، پتھر کی طرح. پھر کہتا ہے نہیں وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. تم پتھر نہیں ہو، اس لیے پتھر کے سینے سے بھی چشمہ نکلے. تم پتھر سے بھی سخت ہو. اسی وجہ سے کہتا ہے قرآن ان شر الدواب، یہ بدترین مخلوق ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو سب سے زیادہ لالچی یہی ہے، سب سے زیادہ ظالم یہی ہے، سب سے زیادہ غضب شدہ یہی ہے، مسخ شدہ یہی ہے. قرآن کہتا ہے اگر ان کے لیے حکومت ملے فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. نہ مسلمان کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر ان کو حکومت ملے تو لوگوں کو اس حکومت میں حقیر ترین چیز بھی نہ دے. یعنی اس قدر یہ حکومت کو اپنے انحصار میں رکھتے ہیں کہ حکومت کا حق فقط ہمیں ہے، ہماری نسلوں کو ہے، ہماری اولادوں کو ہے. دوسرے نہ فقط مسلمان، ابھی تو ہم مسلمانوں کے لیے لڑتے ہیں جاتے ہیں، نہ فقط مسلمان نہیں بلکہ کسی انسان کو بھی حکومت کا حق نہیں ہے، اگر ہے تو فقط ہمارے لیے ہے. یعنی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے اگر قدرت ملے تو یہ قدرت کو اپنی طغیانی کے لیے، اپنی سرکشی کے لیے یہ استعمال کریں گے، نہ کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، نہ کہ انسانیت کی بہبودی کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی قلت میں ہوتے ہوئے ہمیں اپنی غلامی میں چلا رہے ہیں. کیوں؟ یہ دنیا یہ علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، سیاست ہے، اقتصاد ہے. قرآن ان تمام چیزوں پر سیر حاصل گفتگو کرتا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نیم ملا ہے، بے شک، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے. قرآن رٹتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کے مفاہیم سے واقف نہیں ہے. یہ قرآن وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان تمام غیر الہی نظاموں کے مقابلے میں قرآن کہہ رہا ہے تم اپنی قدرت کا مظاہرہ کرو، تم اپنی قدرت بناؤ. بے شک، تم کسی سے آزادی کو بھیک میں نہ مانگو. تمہارے پاس قدرت ہو تو دوسرے تم سے بھیک مانگیں گے، ماشاءاللہ، وگرنہ دوسرے اشاروں پہ تمہیں چلائیں گے. اور آج ہو رہا ہے ہماری حکومتیں بھی اشاروں پہ چل رہی ہے، ہماری شخصیتیں اشاروں پہ چل رہی ہے جن پہ ہمیں بڑا اعتماد ہے. ہمارے آئندے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے. نعرے تو وہ لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری توہین ہے ہم ان کے پیچھے چلے جن کے اپنے پاس نہ قرآن ہے نہ نظام قرآن ہے. ہاں، ہم ان کے پیچھے چلے. ہم بز اخفش نہیں ہے جو فقط سر ہلاتے جائے. قرآن ہمیں سر اٹھا کے جینے کا طریقہ دکھاتا ہے. ماشاءاللہ، قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر تم کر سکتے ہو دشمنان دین کے مقابلے میں تم قدرت مند بن جاؤ. چونکہ آپ نے ایک سوال کیا یہودیوں کا کردار. قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 3 سے 4 5 6، ان آیتوں میں پیشن گوئی ہے باقاعدہ کہ کیا کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لکھ لیا ہے کہ یہ یہودی کیا کریں گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. یہ فقط ایک جگہ پر نہیں، روئے زمین پر فساد پھیلائیں گے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. یہاں پر علواً کبیرہ کہہ رہا ہے، یعنی قرآن جس سے علواً کبیر کہہ دیں تو
ان کا جو کردار ہے یہ فسادی کردار ہے. آپ ان سے کسی نیک کردار کی امید نہ لگائے. مسلمانوں کے بھول یہی ہے 70 سالوں سے ہم پس رہے ہیں. کیوں؟ ہم مطالبہ کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مطالبہ مت کرو. حقوق مطالبے سے نہ ملے، چھیننے سے ملے. حقوق چھیننے کے لیے مرد بننا ہوتا ہے. جو مطالبہ کرتے ہیں نا وہ دراصل یہ رجال نہیں ہے، یہ اشباح الرجال ہے. یہ جو دوسروں سے حقوق کے بھیک مانگتے ہیں جہاں کہیں پر بھی ہو، میں مشخص نہیں کرتا، لیکن ضمیر خود اپنا مرجع ڈھونڈے. جہاں پر بھی حقوق کے بھیک مانگے یہ مرد نہیں ہے اصلاً. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مرد ہو وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قدرت سے لو. ٹھیک ہے، مانگنے سے نہیں ملے گا، چونکہ آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ تمام جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ 2 مرتبہ روئے زمین پر یہ فساد پھیلائیں گے، لیکن ان کے مقابلے میں بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید. دیکھو کیا تعبیرات ہے. ان کے مقابلے میں ہم بعثنا، ہم مبعوث کریں گے عبادا لنا. یہاں پر ہمارے شیعہ سنی مفسرین بھٹک گئے ہیں. ان کو نہیں پتا قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ تفسیری علوم کے بغیر وارد ہو جاتے ہیں تو رہ جاتے ہیں کہ اگر بیان کرے تو کیا کرے. کہیں کسی مشرک کو لا کر کہتے ہیں کہ یہ مصداق ہے. بھئی عباداً لنا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندے ہم بھیجیں گے، ہمارے بندوں کو اولی باسن شدید، جو نیرومند، جو قدرت مند ہوں گے، جو در خیبر کو انگلی کے اشارے سے اٹھائیں گے. واہ واہ ماشاءاللہ. ہمارے بندے ہوں گے، قدرت مند ہوں گے، قوت پروردگار لے کر آئیں گے اور کیا کریں گے؟ فلسطین کو فتح کریں گے. ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ فتح کریں گے. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد یہودیوں کو ہم کچھ دیں گے، حکومت دیں گے، مال دیں گے. آج اقتصاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ بے شک یہودی ہوگا. یہودیوں کو مارا بہت زیادہ، لیکن اس کے بعد آج یہودی بہت زیادہ ہے. بے شک. قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں کثرت اولاد دیں گے، ہم تمہیں کثرت مال دیں گے. لیکن اس کے بعد جب ہمارا آخری وعدہ آئے گا، ہمارا آخری وعدہ آئے گا، جس طرح ہمارے بندے پہلے مسجد الاقصیٰ میں داخل ہو گئے تھے، اب ہمارے یہ بندے مسجد الاقصیٰ میں داخل ہو جائیں گے اور تمہیں ہر گھر سے پکڑ کے ماریں گے. ماشاءاللہ. وہ وقت بہت قریب ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. بہت شکریہ آغا جان، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بار اور پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی